فضا فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا شکستہ پہلو سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را مدد کرو فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا تمہاری زحمت جلدی سے اب تمام کرو میں جاتے جاتے جہاں سے انہیں سلام کرو وہ دیکھو آ گئے بابا اٹھا دو دے کے سہارا مدد کرو فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا ہے کان زخمی ستمگر نے اس طرح مارا علی نہ دیکھے خدا را چھپا دو زخم یہ میرا مدد کرو فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا چلو مدینے میں ایک ایک گھر پہ جائیں گے غدیر کیا ہے انہیں یاد ہم دلائیں گے فدق تو چھن گیا میرا یہ حق نہ چھینے علی کا مدد کرو فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا سہارا دے کہ مجھے لے چلو خدا را وہاں وہ رسی باندھ کے حیدر کو لے گئے ہیں جہاں نہ اب ہو دیر خدا را ہے میرا مولا اکیلا مدد کرو فضا مدد کرو فضا مدد کرو فضا یہ بات سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بتا دو کیسے کروں گی
بھلا میں سامنا اس کا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ میں بال کھول کے عرش اولا ہلا دوں گی، ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو بد دعا دوں گی، دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ ہوئی یہ کہہ کے تکلم خاموش وہ بی بی، میں اپنے لال سے رخصت نہ ہو سکوں کہ کبھی، لیٹا دو جانب قبلہ حسین آتا ہی ہوگا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا، مدد کرو فضا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ابتدائے کلام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ پھر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے دن بہت قریب آ چکے، جس کی یاد دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ اب منائی جاتی ہے، بلکہ
فاطمیہ کی عظمت اور فاطمیہ کی اہمیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت سے پتہ لگے گی۔ اگر ہم رسول اکرم کی بیٹی علی ابن ابی طالب کی زوجہ، حسنین کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ ہو، عالم اسلام کو معرفت اور شناخت ہو، عالم بشریت سمجھ سکتا ہے ہو کہ فاطمہ کس ذات والا کا نام ہے، فاطمہ کون سی ذات ہے، تو پھر کبھی بھی وہ فاطمیہ سے اتنی آسانی سے نہیں گزرے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگ علماء، مراجع کرام، مخصوصاً مرحوم آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ، اور عصر حاضر اس وقت موجودہ ہمارے جو مراجع کرام ہیں، وہ فاطمیہ کی اہمیت اور عظمت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، خاص طور سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی دام ظلہ حفظہ اللہ تعالی۔ لہذا ہماری اور بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو ہم غنیمت سمجھیں اور حضرت کے سلسلے میں مجالس، جلسات، گھر میں گفتگو ہو، ہمارے علماء، ذاکرین، واعظ، ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داریاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ادا کریں۔ ہم بھی اپنے طور پر یہ 4-5 دن جو آپ کی سمع خراشی کریں گے، آپ کا وقت لیں گے، کوشش کریں گے ہر دن حضرت کی زندگی کی کسی ایک پہلو پر گفتگو کر سکیں اور کوئی ایک پیغام ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو دے سکیں حضرت کی زندگی سے۔ ہم نے جس سورے کو پیش کیا ہے اور جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ سورہ قدر کا وہ آغاز ہے کہ جس میں خود اس سورہ قدر کی جو اہمیت ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے، شب قدر میں اس سورہ انا انزلنا کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ یہ تمام وہ موضوعات ہیں کہ جس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم نے اس سورے کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کی ایک خاص مناسبت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اس میں شب قدر کا تذکرہ ہے، لیلۃ المبارکۃ کا تذکرہ ہے، لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور خاص طور سے اس سورے میں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآنی لہجہ آگے بڑھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن سوالیہ انداز میں ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے عالم انسانی کو، عالم بشریت کو، کہ تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس قرآن میں موجود ہے۔ لا یاتی ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ نہ جس کے آگے سے باطل کی رسائی ہے اور نہ جس کے پیچھے سے
اس قرآن تک کوئی باطل پہنچ سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے کہ جس تک کوئی نجس پہنچ نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہے اس کی گہرائی تک۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی حکم ہے کہ جو بغیر وضو کے ہو وہ قرآن کے ظاہری حصے کو، ظاہری آیات کے حروف اور الفاظ کو بھی نہیں چھو سکتا۔ لہٰذا یہ قرآن، اس قرآن کے لیے کوئی ظرف چاہیے، ہر چیز کے لیے ظرف چاہیے۔ جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہم ظرف تلاش کرتے ہیں۔ ایک وقت عام سا پانی ہے، ہم عام سا ظرف تلاش کرتے ہیں۔ ایک طرف کوئی اہم لیکوئڈ ہے، ہم اس کے لیے مخصوص ظرف تلاش کرتے ہیں۔ زعفران، شہد، شربت، وقس الہٰذا، اسی اعتبار سے جیسا مظروف ہوگا ویسا ہی ظرف ہوگا۔ کیا ہر برتن میں ہم ہر چیز رکھ دیا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اتنی ادھر کوئی قیمتی شے ہوئی، اس کے لیے آپ مخصوص ظرف کو کوشش کرتے ہیں کہ اس مخصوص ظرف میں رکھا جائے۔ زیورات، ایک گھر میں ہمارے لوہے کی بھی چیزیں ہیں، ہتھوڑی بھی ہے، پلاس بھی ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے الگ بخچہ ہوتا ہے، الگ پٹاری ہوتی ہے، الگ صندوقچہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک جگہ اگر جو چیز رکھنے والی ہے وہ قیمتی ہو، شکل بدل جائے، اہمیت اس کی کچھ اور ہو، ظرف ہو، زیورات ہو، کڑے ہوں، ہار ہو، انگوٹھی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہوں، تو کیا پھر آپ اس ظرف اور اس برتن اور اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں عام سے صندوقچے میں؟ نہیں۔ اس چیز کی طرف قرآن بتلانا چاہ رہا ہے، توجہ دلانا چاہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اگر شب قدر کو ہمیں سمجھنا ہے، شب قدر کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا اور سمجھانا ہے، اور ہم متوجہ ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے اور یہ شب قدر کیا ہے کہ جس کی پوری رات، جس میں پوری رات ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جاگ کر عبادت کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی اس شب قدر کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ لیلۃ القدر میں پوری رات احیا کرتے تھے۔ اور یعنی کیا مطلب؟ اس لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے، شب قدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے بارے میں جاننا ہوگا۔ لہٰذا ہم قرآن سے جو ایک گویا اشارے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ کون سا قرآن ہے، قرآن کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، ولو نزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کی ان بلندیوں اور سختیوں کے اوپر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ان تمام سختیوں کے باوجود، ان تمام بلندیوں کے باوجود چکنا چور ہو جاتا اور قرآن کی عظمت کو تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں ائمہ کی ڈیوڑی پر آئیں، قرآن ناطق سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ رسول اکرم قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یہ دونوں تم کو گمراہی سے بچائیں گے اگر ان دونوں سے تم اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے۔ قرآن ہادی ہے، قرآن امام ہے، قرآن کتاب خدا ہے، قرآن کلام خدا ہے۔ لہذا قرآن شفا ہے۔ آیات پوری اٹھا کر کے دیکھ لیں قرآن کے سلسلے میں۔ پس یہ ہے قرآن۔ وما، اور اس قرآن کو ہم نے نازل کس چیز کب کیا؟ شب قدر میں۔ اور پھر
خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھ گئے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا؟ دیکھیں گفتگو قرآن سے شروع ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب آگے قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں، اب لیل کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، لیکن تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا سمجھ لو کہ قرآن جس شب میں نازل ہوا یہ شب ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے خیر، خدا کہہ رہا ہے افضل، خدا کہہ رہا ہے بہتر۔ ہمارے معیار کے نزدیک کوئی بہتر ہو الگ بات ہے، ہم مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز اچھی ہو الگ بات ہے، اگر جس چیز کو خداوند عالم کہہ رہا ہو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ شب بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کے قرآن آواز دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، بس ہم نے تم کو اجمال میں اتنا بتا دیا، اب ہم تم کو فیصلہ سنائے دیتے ہیں، تم کیا سمجھو گے کہ شب قدر کیا ہے؟ اب جس بیوی کے سلسلے میں اور جس ذات کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے، ہم یہیں سے در واقع گریز اور اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد، میری جدہ اور میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہیا لیلۃ القدر، جدتی فاطمہ لیلۃ القدر، امی فاطمہ لیلۃ القدر، ہیا لیلۃ القدر۔ آپ کو یہاں تک میں اس لیے لایا کہ اب اگر ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے تو یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے کہا گیا کہ یہ شب، اس سے مراد شب قدر ہے، یا شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ قرآن ہم نے شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ المبارکہ۔ آئیے دیکھیں گے مبارکہ کس کو کہا گیا؟ آیا قرآن قلب رسول پر نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے کوئی مسلمان اس بات کا انکار کر دے؟ ہے کوئی صاحب زبان جو یہ کہہ دے کہ قرآن سینہ رسول پر نازل نہیں ہوا، قلب رسول پر نازل نہیں ہوا؟ پیغمبر کی ذات والا ہے، واحد پیغمبر کا قلب ہے کہ جس میں اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ کلام خداوندی کو متحمل ہو سکے۔ یعنی قرآن قلب رسول پر نازل ہوا۔ رسول اکرم فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں ہیا قلبی بین جنبے، فاطمہ میرا قلب ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا وہ غلط نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ فاطمہ کو، قرآن کو فاطمہ زہرا نے اخذ کیا ہے، یا لفظوں کو بدلوں، حقیقت قرآن فاطمہ ہے۔ لہذا ہیا فاطمہ، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر فاطمہ زہرا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی تم کو کیا پتا کہ فاطمہ کیا؟ کیوں؟ تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم میں طاقت نہیں ہے، تم میں وسعت نہیں ہے، تمہارا ظرف بہت چھوٹا ہے۔ مجہولۃ القدر ہے بی بی فاطمہ، ناشناختہ حقیقت ہے فاطمہ، ایسا ناشناختہ کمال ہے فاطمہ کہ جس کو سوائے اہل کے کوئی اور سمجھ نہ سکا۔
اور جن کو ان کی معرفت تھی ان کا برتاؤ، ان کے معاملات، ان کی زندگی، ان کی رفتار، ان کی گفتار حضرت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں اور ان کے سامنے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ کس میں معرفت فاطمہ ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے فاطمہ کس کو، کون فاطمہ کیا ہے؟ رسول اکرم نے سمجھا، فرمایا میرا قلب ہے، فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے۔ رسول اکرم نے فاطمہ کو سمجھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ رسول اکرم نے فاطمہ کو سمجھا، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، بیٹی کی حیثیت سے نہیں۔ اٹھا کر کے احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، بخاری اذا کانت دخلت فاطمہ، جب کبھی بھی فاطمہ وارد ہوتی تھی، داخل ہوتی تھی، آگے بڑھتے تھے، خیر مقدم کہتے تھے، خوش آمد خوش آمدید کہہ فرماتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، اخذ بیدہا وقبل یداہا او جبینہا، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، وَزَمَّهَا عَلَى صَدْرِهِ، اور گلے لگاتے تھے، دیر تک خوشبو محسوس کرتے تھے۔ بی بی عائشہ نے، جناب عائشہ نے اعتراض کر دیا اس بات کے اوپر، خود ناقل ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ یہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور ایسا آپ کا جو انداز ہے تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، اٹھنا بڑھنا، ہاتھوں کا بوسہ لینا، اپنی جگہ پر بیٹھالنا۔ تو جناب خود عائشہ ناقل ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جب شب معراج، تم کو پتہ ہے میں ایسا کیوں کرتا ہوں، طولانی روایت، خود وہ ناقلہ ہیں کہ انہوں نے معراج کے سفر کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ میں وہاں گیا اور شجر طوبہ تک پہنچا اور میں نے سوال کیا کہ یہ کون سا درخت ہے اور یہ کیا ہے۔ وہ پیغمبر کہ جس کے سلسلے میں پوری کائنات سوال کر رہی ہے، جو قلب کائنات ہو، جو اول موجود ہو، جو اول عقل ہو، خلق اول ہو، عقل اول ہو، جود اول ہو، فیض اول ہو، وہ کہ جس کے وجود سے کائنات کی آنکھیں چوندھیاں جائیں، وہ جب شجر طوبہ تک پہنچ رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے؟ یہ شجر طوبہ ہے، یہ شجر طوبہ ہے، جس میوے سے، اس شجر طوبہ سے مجھ کو میوہ دیا گیا، وہ میوہ میں نے تناول فرمایا، اور جس کے بعد ہماری آغوش میں فاطمہ آئی۔ جب بھی مجھے شوق ہوتا ہے، اشتیاق ہوتا ہے، میں مشتاق ہوتا ہوں، اللہ اکبر، رسول اکرم مشتاق ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم کو جنت کا شوق ہے، ارے جن کے دل میں رسول کی محبت ہو جائے وہ جنتی بن جائے گا۔ جو رسول کا شوق رکھتا ہو، اشتیاق رکھتا ہو، رسول سے محبت رکھتا ہو، وہ بہشتی ہے۔ اس کا مطلب کسی ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ استشمام اور یہ مشام طہارت میں خوشبو فاطمہ کا پہنچنا، کہ جس کی طرف رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو جب اشتیاق ہوتا ہے بہشت کا اور اس خوشبو کا، میں تو یعنی اگر آپ دیکھیں، آپ معراج کے سفر پر گئے ہیں، کہیں سب جگہ جبریل بتا رہے ہیں یہ ہے، یہ ہے، اس لیے کہ وہ محبوب اس حبیب کو لے گیا ہے، اور وہ محمود اس محمد کو لے گیا ہے، اور وہ طہا اور یاسین جس کی زبان پر ان کے لیے قصیدہ جاری ہوا،
وہ لے گیا ہے جس نے لے جانتے وقت اپنا قصیدہ پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ تاکہ میں اپنی آیات کی، اپنی نشانیوں کی سیر کرا سکوں۔ اس کا مطلب ان کو وہاں لے ہی اس لیے جایا گیا ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن کوئی ایسا مقام آیا اس سفر معراج میں کہ جہاں پر رسول اکرم نے رک کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ کون سا درخت ہے، کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو فاطمہ کا مہر قرار پا رہا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی تخلیق فاطمہ کے وجود سے ہے۔ اصل میں ظاہری طور پر اس درخت کا میوہ جب زمین پر آتا ہے تو اب رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب پورے سفر میں کسی چیز کی یاد نہیں، لیکن جب مجھ کو اس درخت کا سما یاد آ جاتا ہے، اس خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں، یاد آ جاتی ہے اس خوشبو کی، تو میں اپنے فاطمہ کو سونگھتا ہوں۔ مجھ کو فاطمہ سے وہی خوشبو کا احساس ہوتا ہے جو اس وقت شجر طوبہ کے نزدیک احساس ہوا تھا۔ اس بی بی کو ہم نے پہچانا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس بی بی کو ہم نے پہچانا؟ کیا اس بی بی کو مسلمان پہچان گئے؟ اور اگر پہچان گئے ہوتے تو پھر دنیا والوں کے در سامنے پہچانواتے ہم لوگ۔ یہ ایک ایسی بی بی، یہ ایک ایسی ذات، یہ ایک ایسی خاتون جو عالم بشریت میں صنف نسواں میں کامل نمونہ۔ حق تو یہ تھا کہ بی بی کے سلسلے میں ہم آج عالم انسانیت میں ان کو پیش کرتے اور کہتے کہ یہ سرمایہ ہے انسانیت کا خداوند عالم کی طرف سے، کیونکہ ہدایت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ اور اس کو گلے لگاؤ، اس کو پہچانو، اس کو، اس کی ذات کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کی زندگی کو۔ اس لیے کہ جتنے مکاتب و مذاہب و ادیان ہیں وہ خواتین میں کامل نمونہ نہیں پیش کر پائیں۔ مقدس بیبیاں ضرور ہیں، معذرت چاہتا ہوں، پاک خواتین ہیں، صاحب کردار بیویاں ہیں، قابل احترام خواتین ہیں، لیکن جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل نمونہ ہو نہیں نظر آتا ہے۔ جناب مریم مقدس پاک بی بی، پاک و طاہر بی بی، سیدہ نساء العالمین بی بی، عالمہاں، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، جس کے لیے ملک اترا اور جناب عیسیٰ کی شکل میں تحفہ دے کر کے گیا۔ لیکن کیا جناب مریم زندگی کے ہر پہلو میں آئیڈیل بن سکتی ہیں، نمونہ بن سکتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ زوجیت کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں نظر آتا ہے۔ آپ ماں ہیں، لیکن زندگی کا اہم ترین رول زوجیت کا ہے، جو تربیت گاہ ہے، جہاں انسان کو جو کچھ سیکھ کر کے آئے وہ پیش کرنا ہے، اور یہاں سے پھر وہ کمال پر اپنی نسل و اولاد کو چڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ کس طرح زندگی کی سختیاں ہوتی ہیں، لہذا نہیں ہے کوئی کامل نمونہ۔ ہمارے عام مسلمان بھی اگر، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے زوجات رسول کے سلسلے میں
مقدس ہیں، محترم ہیں، قابل احترام ہیں، واجب الاحترام ہیں، لیکن کامل نہیں ہیں، ماں نہیں بن پائیں سوائے ایک بیوی کے۔ پھر معصوم نہیں ہیں، کوئی بھی مسلمانوں میں اس بات کا قائل نہیں ہے کہ زوجات رسول میں کوئی بھی عصمت پر حامل ہو، یعنی جن سے ہر طرح کی خطا و وہم و گمان بھی، جن کے سلسلے میں خطا اور غلطی کا نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو جہاں خطا اور غلطی کا امکان پایا جائے وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ نمونہ نہیں بن سکتا۔ اب آپ بتائیے سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کوئی بیوی ہے، کوئی خاتون ہے جس کو عالم انسانیت کے لیے پیش کیا جا سکے، جس نے ماں کا رول بھی ایسا ادا کیا ہو کہ جس کی آغوش کے پلے حسنین جیسے سرداران جوانان جنت کے سردار بن جائیں، جوانان جنت کے جو سردار قرار پا رہے ہوں، جن کی آغوش کے پلے ایک حسن زمان بنے تو ایک حسین علیہ السلام، جس کی آغوش کی پلی بچیاں حماس آفرین خواتین بنے، ایک کا نام زینب اور دوسرے کا ام کلثوم، زوجیت کی منزل پر آئیں تو رسول اکرم ارشاد فرمائیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا، مساوی نہیں تھا، برابری نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی کا ایسا کردار ادا کیا مکے کی سرزمین کے اوپر، اس لیے کہ 8 سال تک آپ اپنے باپ کے ساتھ مکے میں رہیں، پیغمبر کے ساتھ، سختیوں میں، آلام میں، مصائب میں، شدائد میں یہ بچیاں اپنے باپ کے ساتھ ہیں۔ وہ ابتدائے تبلیغ اسلام کہ جس وقت اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ قبول کرنے والا صرف یا ایک چچا زاد بھائی علی ہے یا آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، مسجد الحرام میں، کعبے میں سجدے میں ہیں آپ، اور ایک کفار و مشرکین میں سے ایک شخص آ کر کے آپ کی پشت کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے۔ فاطمہ کا سن کتنا ہوگا وہاں پر مکے میں؟ اللہ اکبر! دیکھ لیں 5 سالہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھتی ہیں، روایت کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ روب فاطمہ دیکھ کر کے جو روب طاری ہوا اس پر نگاہ فاطمہ سے خاموش، اور اس کے بعد بیوی یہ بچی آگے بڑھتی ہے اور اپنے باپ کے کپڑے اور ان کی پشت کو صاف کرتی ہے۔ رسول اکرم گھر میں آتے ہیں، پسینہ پوچھتی ہے، بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے ہاتھ پکڑ کر کے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں رسول اکرم تمام تر بہار کی جتنے شدائد ہیں، مشکلات ہیں، وہ سختیاں بھول گئے فاطمہ کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد، آغوش میں لیتے ہیں، زانوں پر بٹھالتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کے سلسلے میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اب یہ کہ ماں کہ بہت سے کے معنی ہیں، لیکن وہ جو پناہ گاہ بن جائے، جو ظاہری چیزیں ہم آپ اپنے جوانوں کو، ماں کیا ہوتی ہے؟ پناہ گاہ ہوتی ہے، جہاں اولاد کو سکون ملتا ہے، ہر طرح کی مصیبت اور شدائد کو کوشش کرتی کہ ہم تحمل کر لیں۔ فاطمہ زہرا نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ایسا برتاؤ پیش کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تبھی رسول اکرم ارشاد فرماتے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ ام ابیہا۔ روایتیں موجود ہیں کہ فاطمہ اپنا کھانا روکتی ہیں اپنے باپ کے لیے، یہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا آپ دیکھیں کہ ماں کا یہ رول
ماں کی حیثیت سے، بہن کی گویا بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، تو یہ کامل نمونہ اگر ہے کوئی تو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ ہے۔ لیکن کیا ہم ان کو پہچنوا پائے؟ کیا ہم نے ان کو خود، سب سے پہلے تو خود ان کو اپنی زندگی میں کوشش کی کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں؟ نام لینا، دل میں محبت رکھنا بہت اہم ہے۔ اما حضرت فاطمہ زہرا سے نزدیک ہونے کے لیے مراحل ہیں، مرحلے ہیں۔ محبت دل میں، زبان پر ان کا نام ہو، ہماری زندگیوں میں ان کا کردار جھلکے نظر آئے، ہماری ماؤں کی زندگی میں، ہماری بہنوں کی زندگی میں، ہماری بچیوں کی زندگی میں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے کہ جو اس طریقے سے بیوی کے سلسلے میں آمادہ کرے لوگوں کو؟ اور جب ہماری ماں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں حضرت کے کردار کو اپنائیں گی تو اسکولوں میں جائیں گی، کالجز میں جائیں گی، پڑوسیوں میں جائیں گی، ہمسائے میں جائیں گی، باہر محفلوں میں نکلیں گی۔ جو زندگی کے امور میں ہوتا ہے، لوگ ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو الگ سا دیکھیں گے۔ اس عام معاشرے، عام سماج سے الگ سا ان کا کردار نظر آئے گا۔ سوال اٹھے گا، آخر تم لوگوں میں یہ صفات کہاں سے آئے؟ تم لوگوں میں یہ خوبیاں کہاں سے آئیں؟ تم لوگوں میں یہ کمالات کیسے پائے گئے اور کیسے حاصل ہوئے؟ اس وقت موقع ہوگا کہ ہم بتائیں ہو از فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کس ذات والا کا نام ہے؟ اس لیے فاطمہ زہرا کے لیے کہا جاتا ہے مجہولۃ القدر ہیں، یعنی جن کی قدر و منزلت کو آج تک نہیں پہچانا گیا۔ ہمارے استاد محترم، البتہ ہمارے لیے، ہماری زبان کے اوپر یہ آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتیاز ہے، افتخار ہے۔ البتہ ان کی جو شخصیت ہے وہ کہیں بالا برتر ہے، یعنی آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامہ ظلہ، جن کے شاگرد مجتہدین ہیں۔ ہم تو ایک ادنا سے طفل مکتب ہیں ان کی درسگاہ کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نہ عام لوگ پہچان سکے فاطمہ زہرا کو، نہ خاص لوگ پہچان سکے، البتہ حدیث کی روشنی میں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها۔ آپ کا نام فاطمہ اس لیے پڑا اور رکھا گیا کیونکہ لوگ آپ کو پہچان نہیں سکتے، عاجز ہیں، دور رکھے گئے ہیں ان کی شناخت سے اور ان کی حقیقت معرفت سے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نہ عام پہچان سکے، نہ خاص لوگ پہچان سکے، نہ مسلمان ان کو پہچان سکے، اور جب مسلمان نہیں پہچان سکا تو پھر غیر مسلمان سے ہمیں کیا گلہ و شکوہ ہے؟ ہم نے تو انہیں پہچانوایا ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں حضرت مریم کو، ان کا جو کردار تھا کون نہیں پہچانتا؟ یہ اور بات ہے اگر قرآن کی زبانی پہچانوا جائے تو مریم کسی اور ذات والا کا نام۔ حق یہ تھا کہ ہم اہل بیت کی زبانی، ان کی جدہ، ان کی ماں، رسول کی زبانی ان کی بیٹی کا تعارف دنیا والوں کے سامنے کرتے اور کراتے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی ایک گفتگو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ شیعہ اہل تشیع پہچان سکے اور نہ ہمارے سنی برادران پہچان سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ہم اصل مکتب سے، حقیقت سے دور ہو گئے۔ ہمیں قرآن کے نزدیک آنا ہوگا، آخر ہمیں اپنے سے سوال کرنا ہوگا یہ کون سی شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اگر قرآن رسول اکرم کو خطاب کر کے کہہ رہا انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر،
اے رسول ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کا مصداق الگ الگ بیان کیا گیا، اس سے نہر مراد ہے، اس سے کوثر کی نہریں مراد ہیں، لیکن تقریباً اتفاق ہے مفسرین کا کہ اگر مصداق اتم تلاش کیا جائے تو سوائے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی سبھی کو آپ مصداق لے آئیں جو خیر کثیر ہے، لیکن جو خیر جاری ہے، جو برکات جاریہ ہے، رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ روز محشر بھی جس کی خیر و برکت لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ہم سب لوگ قاصر و مقصر ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بی بی کے سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں، کشاف نے اپنی تفسیر میں، بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جس کی میں ابتدا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وقت ہو گیا تو میں کل انشاءاللہ اس پوری گویا حقیقت واقع مباہلہ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہاں سے پتہ لگے گا کہ فاطمہ کس ذات والا کا نام ہے۔ اب جب یہاں تک ہم آپ کو لے آئے اور تقریباً ہمارا مجمع و ہمارے سامعین اور ناظرین متوجہ ہو گئے کہ یہ کوئی ایسی معمولی بی بی نہیں ہے کہ جو ظرف قرآن قرار پا رہی ہے، جو قلب رسالت قرار پا رہی ہے، جو بضعۃ الرسول ہے، جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوں، سید المرسلین کھڑا ہو جائے، تو پھر ایک سوال ضرور دل چاہتا ہے اپنے آپ سے کریں۔ عالم اسلام سے ایک سوال کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر کیوں بی بی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مجھ پر وہ مصائب پڑے اگر روز روشن پر پڑتے تو شب تاریک میں بدل جاتے۔ بہت سنا ہے اپنے اس مرثیے کو، اس مرثیے کا یہ بات کبھی غور بھی کیا بیوی کیا کہنا چاہتی، کبھی سوچا بھی ہم نے کہ بیوی کن مصائب کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ بجائے اس کے کہ اس پر غور کیا جاتا، مسلمانوں نے اصل واقعہ اور اصل حقیقت کا انکار کر دیا، کہا نہیں مصائب کا سامنا ہوا ہی نہیں، کوئی ظلم ہوا ہی نہیں، اور اگر ظلم نہیں ہوا، اگر مصائب نہیں ڈھائے گئے تو بتاؤ قبر کا نشان کہاں ہے؟ قبر کہاں ہے؟ اگر قبر ہے تو اس پر سایہ کیوں نہیں ہے؟ اگر قبر ہے تو اس پر چراغاں کیوں نہیں ہے؟ اگر قبر ہے تو اس پر قبہ کیوں نہیں ہے؟ بضعۃ الرسالہ ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت بن کر کے آئی ہے۔ فاطمہ کی عظمت آغوش فاطمہ میں پیغمبر کا سر ہے، آخری دن ہے، احتضار کا وقت ہے، آنے والے نے دق الباب کیا، فاطمہ نے کہا بابا بابا آرام فرما رہے، پھر دق الباب ہوا کہ آرام فرما رہے، پھر دق الباب ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹپک کر کے گرے رخسار رسالت پر، آگے کھولی، بیٹی کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہ بابا کوئی دق الباب کر رہا ہے، کوئی آنا چاہ رہا ہے،
پیغمبر نے فرمایا بیٹی اجازت دے دو، یہ تمہارے گھر کی عظمت ہے، مگر نہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ میں کہوں گا پیغمبر یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ارے ابھی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کے جانے کے بعد لوگ آگ و لکڑیاں لے کر اس دروازے پر پہنچے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھ کو صدقہ محمد اور آل محمد کا، صدقہ فاطمہ کا، صدقہ ان کی محبت کا، ان کی اولاد کا، روئے زمین سے اس منحوس بیماری کو بلکہ ہر طرح کی بلا و مصیبتوں کو دور کر دے۔ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے ہدایت کے تمام وسائل فراہم کر دے، ہادی وقت کو بھیج دے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، علی کو قیدی بنایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، علی سے جا کے کہو گھر سے وہ نکل آئے، علی نہ آئے تو ہم سارا گھر جلا دیں گے، یہ حکم آ کے سنایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، نبی کے بعد سبب تھا حیات زہرا کا، علی کے دل کا سکون نام جس کا محسن تھا، کھوا کے اس کا بہایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، رسول زادی اسی غم میں چیخ کر روئی، علی کو قیدی بنا کر شہر مدینے کی، ہر ایک گلی میں پھرایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، نبی تو چھوڑ کے جاتے نہیں کوئی ورثہ، یہ کہہ کے فاطمہ زہرا کو حق نہ دینے کا، بہانہ جھوٹا بنایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول جلایا ہے کلمہ گویوں نے، در بطول
तमाच मारे यतीमा को ताजिया ने भी है बेबसी का ये आलम के उठ नहीं सकती। यूं फातिमा को गिराया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने। इधर के साए में नाजो से पलने वाली को सुकून कर बेखतीजा नबी की प्यारी को, नबी के बाद रुलाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने। बहन से रो के ये कहते हैं शबीरो शबर, सनद जो माँ ने दिखाई थी उसको झुटला कर, मजाक माँ का उड़ाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने। ये दास्तान सितम अब भी रुक न पाई है, मज़ार बिन्ते नबी फैज़ जब के ज़ख्मी है, वहाँ भी पहरा लगाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने, दरे बतूल जलाया है कलमा गोयों ने। अली को कैदी बनाया है कलमा गोयों ने,